بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ایک اور ویڈیو، اور سیکنڈ چیپٹر چل رہا ہے ایمانیات کا، جیسا آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہے اسلام کامل، ٹھیک ہے، یعنی مکمل دین کس چیز میں ہے، کن پوائنٹس کے اندر جو ہے اسلام مکمل ہوتا ہے، وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اسلام جو ہے نا، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، برائی سے روکے اور اچھائی کا حکم دے یا اچھائی کے اوپر عمل کرے، عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ تو جو یہ کرے گا اور جب گھر میں داخل ہو تو سلام کرے گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ جس نے اس میں سے ایک جز بھی چھوڑ دیا، ایک حصہ بھی اگر اس میں سے کسی نے چھوڑ دیا تو اس نے اسلام کا ایک جز کو ناقص کر دیا، ٹھیک ہے۔ اگر جس نے ان میں سے کسی چیز پہ بھی عمل نہیں کیا تو اس نے اسلام کو منہ دکھا دیا، یعنی اسلام سے پشت ہی پھیر لی اس نے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے، مقصد یہ اس حدیث کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لانا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا۔ جس نے ان سب چیزوں پہ عمل کیا وہ تو مکمل ہے۔ جس نے ایک چیز اس میں سے چھوڑ دی، اس نے ایک جز اسلام کا جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اور جس نے اس میں سے کسی چیز کے اوپر بھی عمل نہیں کیا تو اس نے ایسی ہی کہ جیسے اس نے اسلام ہی کو چھوڑ دیا پورا۔ تو یہ سب سے ضروری چیزیں ہیں، جو پچھلی ویڈیو تھی اس کے اندر بھی میں نے یہی چیز بیان فرمائی تھی کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور آج کل انہی سب چیزوں کے اندر انسان سب سے زیادہ جو ہے وہ کمی کوتاہی فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نجد علاقے سے ایک انسان آیا، بال اس کے بکھرے ہوئے تھے اور کچھ باتیں کرتا ہوا آ رہا تھا، ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ غالباً ہم اس سے تھوڑا دور تھے، اس لیے ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ سوال کرتا ہے، مجھے اسلام کے وہ خاص چیزیں، احکام بتلائیے کہ جس کے اوپر میں عمل کر سکوں اور جو ہر دوسرا مسلمان اس کے اوپر عمل کر سکے۔ تو سب سے پہلے آپ سے نے فرمایا کہ 5 تو نمازیں ہیں، کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنا تمہارے لیے فرض ہے۔ اب اس انسان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 5 وقت کی نمازیں پڑھ لوں، اس کے علاوہ بھی اور کوئی نمازیں میں پڑھ سکتا ہوں؟ آپ سے نے فرمایا کہ یہ 5 نمازیں تم پہ فرض ہیں، اس کے علاوہ اگر تم اور کوئی نمازیں پڑھنا چاہو تو تم پڑھ سکتے ہو، تمہیں اس کا بہت زیادہ جو ثواب ملے گا، یعنی نوافل ہیں، سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، اور تہجد کی نماز ہے، یہ نمازیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فجر، ظہر نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر نہیں پڑھو گے تو باقی نمازوں کے بارے میں سوال جواب نہیں ہوگا۔ اس نے عرض کیا، اچھا، پھر ایک یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد دوسری، پھر آپ نے فرمایا کہ اور سال میں پورے، اور اچھا اس نے کہا کہ دوسرا اس کے علاوہ، تو آپ سے فرمایا کہ روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی روزے رکھ سکتا ہوں، تو آپ سے فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنا تم پہ فرض ہے، اس کے علاوہ اگر تم روزے رکھنا چاہو تو تم رکھ سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کے اور مزید قریب ہو جاؤ گے اگر تم روزے رکھو گے، نفلی روزے وغیرہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاؤ گے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے اس شخص سے فریضہ حج، زکوٰۃ کے بارے میں ذکر فرمایا۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں، پھر روزے کے بارے میں، اور پھر زکوٰۃ کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی اور کوئی چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں؟ تو آپ فرمایا کہ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، اس کے علاوہ تم صدقہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ تمہارے لیے مزید ثواب حاصل کرنا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں جو فرائض میں سے اسلام کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، ایک نماز ہو گیا، ایک روزہ ہو گیا، ایک زکوٰۃ ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں کہ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والے شخص واپس لوٹ گیا، اور وہ کہتا ہوا گیا کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، جتنی بات، جیسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے میں اسی طرح اس کے اوپر عمل کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی طرح اس کے اوپر عمل کرے گا اور اس کو جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، نہ اس میں کمی کرے گا نہ اس میں زیادتی کرے گا، تو اس نے جو ہے وہ فلاح پا لی اور وہ اس میں سچا ہے۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں اسلام کے مکمل ہونے کے لیے۔ اسلام تو مکمل ہے انسان کے لیے، کہ جو وہ عمل کر رہا ہے اس میں سے جو ضروری چیزیں ہیں، جو احکامات ہیں اسلام کے، جو فرائض میں سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
ٹھیک ہے نا، یہ چیزیں، اور انہی چیزوں کے اندر آج انسان جو ہے کمی کوتاہی کرتا ہے. نماز نہیں پڑھتا، روزہ آج کل بڑے آرام سے ایزیلی چھوڑ دیتے ہیں لوگ، حج پیسے ہونے کے باوجود نہیں کرتا، کون کرے گا، کون جائے گا، گرمی بہت ہوتی ہے، اتنا پیدل چلنا پڑتا ہے، اتنی مشقت کون اٹھائے گا، ہم سے نہیں ہوتا. زکوٰۃ دینے میں مال پیسے ہی نہیں ہے، خوب خرچے کر رہے ہیں، خوب گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کی باری ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے. اس میں ڈر بھی نہیں لگتا کہ اگر زکوٰۃ دیں گے، نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ مال میں نقصان ہو جائے گا. لوگوں کو اس چیز کی فکر ٹینشن نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی شوق سے، بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ ڈٹائی کے ساتھ انسان جو ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دے رہا زکوٰۃ. تو بھائی یہ چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں. جب انسان ان چیزوں پہ عمل کر لے گا تو باقی چیزوں پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور جب ان چیزوں پہ عمل نہیں ہے تو پھر باقی کسی چیز پہ عمل نہیں ہوتا. تو پھر حدیث میں ہے نا، جب انسان دین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، اللہ سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کی دل کے اوپر نا ایک کالا سا ڈاٹ لگ جاتا ہے، سیاہی. اب وہ جب گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، اللہ سے دور ہوتا رہتا ہے، تو وہ سیاہی جو ہے پھیلتی جاتی ہے اور پورا دل کے اوپر پھیل جاتی ہے اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پہ آنے کی توفیق عطا نہیں فرماتے جب اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیکی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکے، وہ گناہوں کے اندر ہی مبتلا رہے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اسی ٹائم توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے، اگر نماز بعض دفعہ کسی وجہ سے رہ بھی جاتی ہے، بیزی ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو بعد میں قضا کر کے اس کو پڑھ لو، لیکن اس کو چھوڑو مت بالکل بھی. رمضان کے روزے، اب تو کیونکہ موسم چینج ہو گیا، اب تو موسم بھی اچھا ہوگا رمضان میں، اب تو وہ بات ہی نہیں ہے جو جون جولائی اگست کی جو گرمی فل والے روزے تھے، اب تو وہ ویسے ہی ختم ہو گئے. تو اس لیے روزے مت چھوڑا کریں. 30 روزے ہوتے ہیں، 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں بس. نفلی روزے تو کوئی رکھتا نہیں ہے. جو پیر اور جمعرات کا روزہ سنت ہے، آپ سے نے فرمایا، وہ کوئی نہیں رکھتا ہے. ہمیں بیس کے 3 روزے ہر مہینے کے ہوتے ہیں، وہ کوئی نہیں رکھتا ہے. شوال کے 6 روزے ہوتے ہیں جو نہیں رکھتا. ذی الحجہ کے روزے ہوتے ہیں جو کوئی نہیں رکھتا ہے. محرم کے 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں کا روزہ ہوتا ہے، وہ کوئی نہیں رکھتا ہے. تو کم از کم آپ رمضان کے روزے تو رکھیں نا، اس کو تو نہ چھوڑیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سب چیزوں پہ، اور اسلام کے جو بھی فرائض ہیں جو احادیث کے اندر بار بار ریپیٹ ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تلقین بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ کو اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.